مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے روحانی علاج، اور انشاءاللہ الکریم اپنے فارمیٹ کے مطابق ہم انشاءاللہ سوالات بھی شامل کریں گے، اجتماعی دعا کا سلسلہ بھی ہوگا، اوراد و وظائف بھی بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے آخر تک ضرور شامل رہیے گا ہمارے پروگرام میں۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، حاجی اعجاز اتاری ماشاءاللہ شعبہ روحانی علاج کے نگران ہیں، ماشاءاللہ یہ شامل ہوتے ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ الکریم اوراد و وظائف بھی حاصل کریں گے۔ مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اچھی نیتیں کرتے ہیں، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے پروگرام میں اول تا آخر شرکت بھی کریں گے، جو کچھ سنیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں دیکھنے سننے والوں میں یقیناً چونکہ ہمارا پروگرام ہی روحانی علاج ہے، ایک امید قوی ہے اس موضوع پر کہ بیماروں میں سے بھی ایک تعداد ہمیں دیکھتی اور سنتی ہوگی، پریشان حال بھی سنتے ہوں گے کہ کسی طرح ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہم کوئی ایسی بات سننے سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں جو ہمارے مسائل کو جو ہے حل کرنے میں ہماری معاون اور مددگار ہو۔ یقیناً بیماری دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور بیماریوں پر اجر دینے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں ہے۔ یقیناً جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو دوا بھی اثر نہیں کرتی، اس سے بھی شفا نہیں ملا کرتی۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بیمار بسم اللہ پڑھ کر دوا پیے، انشاء اللہ الکریم دوا فائدہ دے گی۔ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ میں سخت درد ہوا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کھائی، آپ کو فوراً آرام ہو گیا، آپ کو شفا مل گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہی درد دوبارہ ہوا، وہی بیماری دوبارہ ہوئی۔ اب کی بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام نے وہی بوٹی جو تھی وہ کھائی، لیکن اب کی بار استعمال کرنے کے بعد یہ ہوا کہ شفا ملنے کے بجائے آپ کی بیماری جو ہے وہ بڑھ گئی۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کریم، دوا ایک ہے اور تاثیر دو۔ پہلی بار اسی دوا نے، اسی بوٹی نے شفا دی تھی، اور اس دفعہ بیماری بڑھائی۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، پہلے بار تم میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے اور اس دفعہ اپنی طرف سے۔ اے موسیٰ، شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز زہر قاتل ہے، اور میرا نام ہی اس کا علاج ہے، اس کا ٹریٹمنٹ ہے۔ اللہ اللہ۔ ناظرین اکرام، معلوم ہوا کہ بھروسہ دوا پر نہیں، اللہ پاک پر رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ پاک چاہیں تو ہی دوا شفا دے سکتی ہے، اس سے شفا مل سکتی ہے، ورنہ یہی دوا جو ہے وہ بیماری بڑھنے کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا، ایک دوا کسی مریض کو دی جاتی ہے تو وہ شفا پا جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہی دوا کسی دوسرے مریض کو دی جاتی ہے تو اس کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ معذور تک ہو جاتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب بھی دوا پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔
یا پھر بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی پڑھ کر دوا استعمال کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کا یہ مبارک نام لینے سے، بسم اللہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس دوا میں اثر ہوگا، اس سے شفا بھی اللہ نے چاہا تو نصیب ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین اکرام بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ حضرت میرا نام سید طالب علی ہے ماشاءاللہ۔ اور میں گوالیر سے بول رہا ہوں، گوالیر مدھیہ پردیش سے۔ مجھے لمبائی بڑھانے کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے، روحانی علاج چاہیے۔ حضرت آپ بتا دیجیے، آپ کی بہت بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید صاحب آپ کے درجے تو ویسے ہی بلند ہیں ماشاء اللہ۔ چلیں آپ کو ہائٹ بھی بڑھانی ہے، کیا فرمائیں گے حضور؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا قد چھوٹا ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ دن میں کسی بھی ایک وقت 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع، یہ 100 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل قد لمبا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے سید صاحب، آپ کو آپ کا وظیفہ ملا ہائٹ بڑھانے کے حوالے سے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حسین قادری کندھماڑا۔ روزی میں کوئی برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں سب کا طبیعت خراب رہتا ہے اور میرے بیوی کا کھانا ہمیشہ بھاری رہتا ہے۔ میرا بڑا بیٹا چڑچڑا پن رہتا ہے، پڑھنے دل نہیں، اور ہمارے گھر میں ہم لوگ جوائنٹ فیملی ہے لیکن ہمارا ابھی تک کوئی یہ نہیں ہو رہا ہے، برکت روزی میں کوئی برکت نہیں۔ ماشاءاللہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، سنیت میں رہتے ہیں، پھر بھی ہم لوگ کو پریشانی ہمیشہ رہتی ہے، اور سب کے یہ طبیعت خراب رہتا ہے، ہمیشہ طبیعت خراب رہتی ہے۔ اس کا کوئی مسئلہ بتا کے ہمیں تھوڑا اس کا پرابلم سالو کرنے سے بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین آپ کے جملہ مسائل حل فرمائیں، رحمت کی نظر فرمائیں، اور آپ نے اپنے مختلف مسائلوں کا ذکر کیا، اللہ کریم عافیت کا معاملہ کرے۔ ایک بات سے ورث کر کے ہم انشاءاللہ ہمارے گیسٹ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ نے ذکر کیا کہ ہم نمازیں سب پڑھتے ہیں، ہم سب نمازی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ تو دیکھیں بیماری پریشانی یہ تو اپنی جگہ ہے ہی، بیماری آ کس کی طرف سے رہی ہے، آزمائش آئی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو اگر اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ اجر بھی ملے گا، اور انشاءاللہ الکریم جلد وہ آزمائش دور بھی ہو جائے گی۔ اور پھر بعض مرتبہ لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے سامنے والے کو ابھارتے ہیں شکوہ شکایت کرنے پر، یار آپ تو نمازی ہیں، آپ کے ساتھ اتنے مسائل، آپ تو بڑے درود پاک کے پابند ہیں، آپ نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا، اور آپ کے گھر میں اتنے مسائل ہو رہے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ توکل میں کمی آ جاتی ہے۔ تو آپ اپنا توکل مضبوط رکھیں، انشاءاللہ دشواری کے بعد آسانی بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انہوں نے مختلف مسائل کا تذکرہ کیا ہے۔ جی اگر گھروں میں اس طرح کی آفتیں ہیں تو انہیں چاہیے کہ ایک کورے پیالے کو، یعنی ایسا پیالہ جسے استعمال نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس پیالے پر یا والی، یہ اپنی انگلی سے، شہادت جی کی انگلی سے لکھ لے یا والی، اور اس میں پانی بھر کر گھر کی تمام دیواروں پر اس کے پانی کو چھڑک لے۔ صحیح، انشاءاللہ العزیز تکلیف، پریشانیاں، بیماریاں، گھر میں جو بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ گھر والوں کو چاہیے کہ وہ سب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کی کثرت کرے۔ یہ باوضو عمل کرنا ہے یا سلامو کا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے، یعنی یہ یا سلامو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کی برکت یہ ہے کہ اگر آفتیں ہیں جی تو وہ دور ہو جائے گی، بیماریاں ہیں تو شفا مل جائے گی، سبحان اللہ، بے روزگاری ہے تو انشاءاللہ رزق کے دروازے کیا کھلیں گے۔ بات ہے، کیا بات تو یا سلاموں کی کثرت سارے گھر والے کرے، آپ بھی کرے، آپ کے بچوں کی امی بھی کرے، بچے بھی کرے، سب پر رحمت کی انشاءاللہ نظر ہوگی۔ انہوں نے ایک خاص چڑچڑے پن کا جی تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو بچے کو چاہیے کہ
وہ روزانہ 21 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے یا جی کوئی اور پڑھ کر ان پہ دم کر دے، صحیح اور جب بھی یہ کھانا کھائے یا پانی پیے تو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے اور پانی پر دم کر کے استعمال کرائے، اچھا انشاءاللہ عز و جل مزاج سے چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ الکریم، اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی مزید سوالات؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد دانش اتاری سیکٹر 7 محمدی مسجد گاندھی دھام سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سلسلہ شعبہ روحانی علاج میں عرض ہے کہ ہمارے کچھ بچوں کے آنکھوں میں تکلیف ہے، یعنی وائرس ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ تو شعبہ روحانی علاج کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا کوئی روحانی علاج عطا فرمائے۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ ابھی ایک وائرل چل رہا ہے نا اس طرح، آنکھوں کا سرخ ہو جانا، ریڈنس بھی کہہ لیں، پھر آنکھوں میں درد ہونا، پانی نکلنا، اس کا کوئی روحانی علاج مل جائے، امت کو فائدہ ہو جائے۔ جن کی آنکھوں میں درد ہے یا آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، یہ تو جیسے آپ نے بیماری کا تذکرہ کیا اور شاید ان کی بھی مراد یہی تھی، جنہوں وائرس کے طور پر انہوں نے کہا، تو شاید ان کی بھی مراد یہی تھی، ورنہ جی بعض اوقات کچھ ایسے کام کرتے ہیں جیسے وہ ویلڈنگ وغیرہ کا جو کام کرتے ہیں، تو بعض اوقات آگ کی چنگاری بھی آنکھوں میں لگ جاتی ہیں، تو اس سے بھی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کو اس طرح کی کسی بیماری کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں تو وہ یہ عمل کر لے، 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو یہ پڑھ کر اپنی دونوں شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لے، اول آخر درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، انشاءاللہ الکریم آنکھوں کی جملہ بیماری، سرخی، درد، آنکھوں سے پانی، ان سب کے لیے یہ عمل فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ ایک عمل یہ بھی کر لیں کہ یا شکورو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام ہے، یا شکورو، اسے 41 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس پانی کو اپنی آنکھوں پر مل لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی اور آنکھوں کے امراض کے لیے بھی انشاءاللہ یہ عمل فائدہ دے گا۔ ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ سوال۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، میرے زبان میں رکنت ہے، کچھ روحانی علاج بتا دیجیے۔ جی طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، زبان کی لکنت کا کوئی علاج؟ زبان کی لکنت کے لیے وظیفہ تو ایک ہی ہے، لیکن جی اسے 2 انداز سے کرنا ہے۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28، یہ 4 آیات مبارکہ، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ 4 آیات مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ورنہ کم از کم 1 بار پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، انشاءاللہ عز و جل زبان سے لکنت ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ یہی آیات مبارکہ کو فجر کی نماز کے بعد منہ میں پاک کنکری رکھ کر 21 مرتبہ پڑھیں۔ یہ 4 آیات مبارکہ کو منہ میں کنکری رکھ لیں، پاک کنکری، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ ان 4 آیات مبارکہ کو 21 بار 21 ٹائمز پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل زبان سے لکنت ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ الکریم۔ تو جناب آپ کو آپ کا وظیفہ ملا، آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام رسول عرض کر رہا ہوں پالگھر سے۔ میری بہن ہے جس سے 2 بچے ہو چکے ہیں، لیکن تیسرے بچے کے لیے حمل نہیں ٹھہرا، تو آپ سے دعا کی گزارش ہے اور روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ کریم ان کے حق میں بہتر فرمائے۔ غلام رسول بھائی کا سوال آپ نے سماعت فرمایا، ارشاد فرمائیں۔ 2 اولاد ہیں ماشاء اللہ، تیسری اولاد کی خواہش ہے لیکن کوئی صورت نہیں بن رہی ہے، تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 300 بار 300 ٹائمز شوہر بھی اور بیوی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی تیسری خوشخبری بھی مل جائے گی۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، اور ایک عمل یہ ہے کہ یا اولو 41 ٹائمز 41 بار روزانہ کسی بھی وقت میں میاں بیوی دونوں پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت پورے ملک بھر میں کئی ایک مقامات پر تعویذات کے اسٹال بھی لگتے ہیں، فری آف کاسٹ، بغیر کوئی پیسہ لیے تعویذات دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ان اسٹال سے اولاد کے لیے ایک خصوصی تعویذ بھی ملتا ہے۔ اچھا، خاص ایک تعویذ اسی کے لیے؟ جی، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ جلدی خوشخبری ملے گی۔ یہ انہوں نے پال گھر سے کال کیا ہے، پال گھر میں فیضان اعلیٰ حضرت مدرسہ، یہ وہاں معلوم کر لیں، نمک فیکٹری نیئر فاؤنٹین ہوٹل، یہ بڑی مشہور ہوٹل ہے، اس کے قریب میں تعویذات عطاریہ ملتے ہیں، یہ تعویذات حاصل کریں، انشاءاللہ عز و جل صورت بن جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ واقعی ناظرین، یہ ایک بڑا ہی پیارا دعوت اسلامی انڈیا کا کام ہے کہ دکھیاری امت کی غم خواری کے جہاں دیگر ذرائع دعوت اسلامی انڈیا جاری رکھے ہوئے ہیں، انہی میں ایک بہترین سروس دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے روحانی علاج کی بھی ہے کہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل بھی بیان کیا جائے، روحانی علاج بھی بتایا جائے، اور پھر مختلف مقامات پر اس کے سٹال لگائے جاتے ہیں، بستے لگائے جاتے ہیں، اور اس شعبے کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ الحمدللہ فری میں مفت میں تعویذات بھی دیتے ہیں، روحانی علاج بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے مستفیض ہوں۔ آپ کو اگر فی الوقت حاجت نہیں ہے، جو حاجت مند ہیں ان تک اس کی معلومات ضرور پہنچائیے۔ تو ناظرین اکرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے اپنے خاص سیگمنٹ کا، جس کو آپ جانتے ہیں، جس میں قرآن پاک کی مختلف صورتوں کا انتخاب کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی خاص صورت مبارکہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے اولادی یقیناً باعث تشویش ہے۔ بہت سارے لوگ اولاد کے طلبگار ہوتے ہیں لیکن اولاد کی کوئی صورت بن نہیں پاتی ہے۔ آج ہم قرآن پاک کی ایسی مبارک صورت کا آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے جس کی تلاوت کرنے کی برکت سے آپ صاحب اولاد ہو سکتے ہیں۔ وہ سورہ قرآن پاک کے پارہ 30 کی بہت مختصر صورت سورۃ الکوثر ہے۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو روزانہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے انشاءاللہ صاحب اولاد ہوگا۔ یعنی جو بے اولاد ہیں اور وہ اس غرض سے کہ مجھے اولاد نصیب ہو، اس غرض سے اس کی تلاوت کرے گا تو مراد پوری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ماشاء اللہ الکریم، صاحب اولاد بننے کا بہترین وظیفہ قرآن پاک کی صورت سے بیان کیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے، جو حاجت مند ہے ضرور اس پر عمل کرے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ارکان اتاری آنند سے بول رہا ہوں، مجھے حافظہ مضبوط کا علاج عطا فرمائی، جزاک اللہ خیر۔ آنند گجرات سے اسلامی بھائی نے رابطہ کیا ہے، جی، حافظہ مضبوط ہونے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ اللہ پاک ہمارا حافظہ بھی مضبوط فرمائے، ہمارا ہاضمہ بھی مضبوط فرمائے۔ آج یہ دونوں کی کمی ہے، اس کی کمزوری کی بہت ساروں کو شکایت ہے۔ حافظے کی کمزوری بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ گناہ کی کثرت یہ قوت حافظہ کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر ایک جس کا حافظہ کمزور ہے، یاد کرتا ہے یاد نہیں ہوتا ہے، یاد ہو جاتا ہے تو جلدی بھول جاتا ہے، تو وہ غور کر لے کہ کئی گناہوں کی عادت تو نہیں ہے، اور اگر ہے
تو گناہوں کی عادت سے جان چھڑائیے، نیکیوں میں دل لگائیے۔ قوت حافظہ مضبوط کرنے کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کثرت سے کریں۔ تلاوت قرآن کثرت سے کرنے والوں کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے کہ جو قرآن کثرت سے پڑھتا ہے اس کا دماغ یہ محفوظ رہتا ہے، یعنی اس کی قوت حافظہ مضبوط رہتی ہے۔ تو آپ تلاوت قرآن کا اپنا معمول بنائیے۔ پھر جب بھی آپ پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھے تو اپنا سبق پڑھنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنے کی عادت بنائیے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس دعا کو آپ پڑھ کر اول آخر درود شریف کے ساتھ پھر اپنا سبق یاد کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل سبق یاد رہے گا، قوت حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ ایک عمل یہ بھی کریں کہ 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا علیم، یا علیم، یا علیم، یہ پڑھنے کے بعد ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 21 بار سورہ علم نشرح لک صدرک، 30ویں پاری کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اس کو 21 بار 21 ٹائمز پڑھ کر پہلے 7 مرتبہ یا علیم، پھر ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 21 بار سورہ علم نشرح، یہ پورا عمل کر کے پانی پر دم کر کر اس پانی کو استعمال کرے، پانی پیے، بچوں کو پلائے، انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، میں سید قمر المصطفیٰ عطاری عرض کر رہا ہوں مغربی بنگال پنڈوا سے۔ میرا سوال ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے میرے کمر اور پیٹھ میں ہمیشہ درد بنا ہوا ہے، کبھی کبھی سیدھا کھڑا ہونے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بہت ڈاکٹر دکھائے، دوائیاں لی، کوئی آرام نہیں ملا، اور ہمیشہ نیند کا غلبہ رہتا ہے، کام میں بھی دل نہیں لگتا، کسی سے ملنا بات چیت کرنا اچھا نہیں لگتا، عبادت میں بھی سستی ہونے لگتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ برائے کرم وظیفہ ارشاد فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جی دوا علاج تجویز فرما دیجیے۔ کمر کے درد کے روحانی علاج ہمارے اس سے پہلے کے کئی سلسلوں میں بیان ہوئے ہیں، پھر ایک بار عرض کرتا ہوں کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 بار 41 ٹائمز الحمد شریف سورۃ الفاتحہ جسے کہتے ہیں، یہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے کمر پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل کمر کے درد سے شفا نصیب ہو جائے گی۔ یہ عمل تا حصول مراد، تا حصول شفا، جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تب تک یہ عمل کرنے کی عادت بنانی ہے۔ روزانہ کرنا ہے، فجر کی سنت پڑھ لے، فرض پڑھنے سے پہلے یہ عمل کیا جائے گا، انشاءاللہ عز و جل کمر کے درد سے شفا مل جائے گی۔ انشاءاللہ۔ پیٹھ میں درد رہتا ہے تو اس کے لیے اگر پیٹھ میں دائمی طور پہ یہ درد کی تکلیف ہے تو آپ ہر نماز کے بعد 7 بار سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21، اور سورۃ الحشر پارہ 28 میں ہے، اس کی آیت نمبر 21، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا، قرآن پاک میں اسکرین پر بھی یہ آیت مبارکہ دکھائی جا رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 7 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے جہاں پیٹھ میں درد ہوتا ہے وہاں، یا کوئی اور آپ کے لیے یہ عمل کر کے آپ کی پیٹھ پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اور ناظرین اکرام، کچھ پیدل چلنے کا بھی معمول رکھا جائے۔ امیر اہل سنت نے اس حوالے سے بڑی ترغیبات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ پیدل چلنے کے جہاں دیگر فوائد ہیں، جہاں آپ کا ڈائجسٹنگ سسٹم بہتر ہوگا
اور ہارٹ کے معاملات، بلڈ پریشر کے معاملات، دیگر چیزوں میں آپ کو فوائد ملیں گے۔ وہیں پیدل چلنے سے ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں، جی ہاں، دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ تو پیدل چلنے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ کچھ وقت پیدل چلنے کے لیے مخصوص کر لیں اور اللہ توفیق دے تو اسی وقت میں کچھ ذکر و اذکار کا بھی کام شامل کر لیا جائے تو واکنگ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الکریم اوراد و وظائف پڑھنے کی سعادت بھی حاصل کی جا سکے گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید عبد القادر اتاری بیلگام کرناٹکا سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی بچہ پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینہ پاک کی بات اب حاضر نصیب فرمائے۔ آمین آمین وایاکم۔ جی، پڑھنے میں دل لگ جائے، اس کے لیے کچھ؟ جس بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے اس کے لیے یہ عمل ہے کہ 5 نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام، یہ 2 مبارک نام، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 بار 101 ٹائمز پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ بچے کو پلا دے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ کریم۔ ناظرین اکرام، ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، آئیے اجتماعی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجرنا من النار۔ آمین یا اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، آمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم ناتوا ہے، دنیا کی گرمی ہی برداشت نہیں کر پاتے، جہنم کی آگ کیسے سہیں گے؟ اے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والے پروردگار، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، آمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، آمین ہم سب کو بلا حساب و کتاب اپنی رحمت والے گھر جنت میں داخل فرما دے۔ آمین ہمارے والدین کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما، آمین بھائی بہنوں کے حق میں، استاذ و پیر کے حق میں، تمام مرحومین ناظرین کے رشتہ داروں میں جو انتقال کر گئے ان سب کے حق میں یہ دعا قبول فرما، سب کو مغفرت سے نواز دے، آمین سب کو جہنم سے آزاد فرما دے، جنت میں داخل فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک ہم سب کو نیک بنا دے، آمین نمازی بنا، آمین سنتوں کا متوالا بنا، تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا فرما، آمین پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرما، آمین نیکی کی دعوت دینے والا بنا، سچ بولنے والا بنا، آمین جھوٹ سے بچنے والا بنا۔ آمین یا اللہ قلبیہ امراض سے بھی شفا عطا فرما، آمین ظاہری گناہوں سے بھی شفا عطا فرما۔ آمین یا اللہ پاک روئے زمین پر جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہے، سب پر کرم کی نظر فرما دے، آمین سب کی بیماری دور فرما دے، آمین سب کے علاج کامیاب فرما دے، دواؤں میں تاثیر پیدا فرما۔ آمین یا اللہ پاک جتنے بے اولاد ہے، نیک صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ 2 اولاد ہو چکی ہے، تیسری کی تمنا ہے، یا اللہ پاک ان کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ آمین گھر میں بیماریاں ہے، تکالیفیں ہے، بے روزگاری ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہے، یا اللہ سب کو یہ ساری تکلیفوں سے نجات عطا فرما، ہمارے گھر امن کا گہوارہ بنا دے، آمین سکون عطا فرما، آمین چین عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے ہر آنے والے لمحوں کو عافیت والے بنا دے، آمین ناگہانی آفتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین یا اللہ عز و جل ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے،
کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ ایف جی این چینل دیکھتے رہیے، اور اب تو الحمدللہ ایف جی این چینل جہاں پر کیبل نہیں ہے، کیبل جن کے گھروں میں نہیں ہے، ان کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ اب ایف جی این چینل یوٹیوب پر بھی لائیو دیکھا جا سکتا ہے، تو ان عاشقان رسول تک بھی اس کی خبر کو پہنچائیں اور ایف جی این چینل دیکھنے دکھانے کی دعوت کو عام فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں